دلچسپی ہو اور حقائق میں بھی دلچسپی ہو. یہ مزاج جو ہے یہ بہت مشکل بہت مشکل بہت مشکل. اور اب جو بات میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک طبقہ انبیاء اور رسل میں بھی کامل طور پر متوازن شخصیت جس میں یہ دونوں پہلو کمال پر ہے اور متوازن ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری نسل انسانی میں اس طرح کا فرد اور کوئی نہیں ملے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی ہے وہ بنیاد جو بیان کی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہ حضور کو نمبر 1 پر لایا ہے پوری انسانی تاریخ میں عظیم ترین فرد نسل انسانی کے. کون ہے؟ محمد. کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ کیا ہے اس کے؟ ہی از دی اونلی پرسن. دی اونلی کے لفظ کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انڈر لائن کر لیجئے. دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. یہ دونوں میدان جو ہے زندگی کے، ایک سیاست کا، تمدن کا، حکومت کا، ریاست کا، ایک یہ میدان ہے. اس میں میدان جنگ بھی آتا ہے، اس میں صلح کی نیگوسیشنز بھی آتی ہیں، اس میں حکومت کا انتظام و انصرام بھی آتا ہے، اس میں نظام عدل کو قائم کرنا بھی آتا ہے، اس میں تعزیرات اور حدود کا معاملہ بھی آئے گا. اور دوسری طرف یہ ہے اخلاق ہے، مذہب ہے، روحانیت ہے. یہ دو میدان آج کل سمجھے جاتے ہیں، دو علیحدہ علیحدہ میدان، ایک انفرادی ایک اجتماعی. تو اس شخص کا مطالعہ کیا ہے، اور میں اس کی ذہانت کو خراج تحسین ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بالکل صحیح جگہ پر اس نے پن پوائنٹ کیا حضور کی عظمت پوری نسل انسانی میں اس اعتبار سے کہ اتنی متوازن شخصیت کوئی اور ہے ہی نہیں. اور میں نے عرض کیا خود انبیاء اور رسل کے اندر بھی آپ دیکھیں گے بعض کا مزاج صدیقین کا ہے، بعض کا مزاج شہداء کا ہے. شہید ہونا بالفعل وہ جو ہے قتل فی سبیل اللہ ہو جانا اس کی بات نہیں کر رہا، میری پوری بحث کو سمجھیے. مزاج بعض کے مزاج میں وہ کیفیات ہوں گی کہ جو مثلا صحابہ میں سے آپ حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر میں پا رہے ہیں. بعض انبیاء اور رسول کے مزاج میں وہ کیفیات نظر آئیں گی جو مثلا آپ حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما میں دیکھ رہے ہیں. یہ مزاج وہاں بھی نظر آ جائیں گے. یہی وجہ اب نوٹ کیجئے سورہ مریم میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ نبیوں کے ناموں کے گلدستے آپ کو ملیں گے. سورہ نساء میں بھی ایک گلدستہ ہے، سورہ انعام میں گلدستہ ہے، سورہ انبیاء میں گلدستہ ہے. مختلف جگہوں پر انبیاء کرام کے ناموں کا تذکرہ بڑی ریپڈ سکسیشن میں وہ آپ کو گلدستے ملیں گے. سورہ مریم میں بھی ایک ایسا ہی گلدستہ ہے. 2 رسولوں کے ساتھ فرمایا گیا صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس علیہم الصلاۃ والسلام. انہ کان صدیقا نبیا. اور 2 کے بارے میں فرمایا وہی جن کا ذکر بار بار میں کر رہا ہوں کہ اگر حضرت اسماعیل کا نقشہ صحابہ میں دیکھنا ہو تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نقشہ صحابہ میں دیکھنا ہو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. وہی نقشہ ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے اور اس قبطی کی جان نکالی. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، وہی معاملہ ہے. حضرت اسماعیل کا بھی آپ پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کئی مرتبہ آئے ہیں چل کر، کہاں؟ کنعان جہاں وہ آباد ہو گئے تھے وہاں سے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ بیٹے سے ملنے، لیکن بیٹا نکلا ہوا شکار کے لیے. کئی دن رہے ہیں، بیٹا ہے ہی نہیں، بغیر ملے ہی واپس چلے گئے ہیں کچھ پیغام چھوڑ کر. یہ آپ نے سنے ہوں گے واقعات. جیسے حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے کہ تیر کمان اور تلوار لیا اور نکل گئے، اور صحرا کے اندر کئی دن جو ہے وہ شکار، کہیں شیروں سے پنجہ آزمائی ہو رہی ہے، کہیں اور کچھ ہو رہا ہے. یہ ان کا شوق تھا. تو جو نقشہ جو سیرت کا آپ کو نظر آئے گا انبیاء کرام میں سے حضرت اسماعیل کا وہ حضرت حمزہ کا ہے صحابہ کرام میں، جو حضرت موسیٰ کا ہے انبیاء کرام میں وہ آپ کو نظر آئے گا حضرت عمر کا صحابہ کرام میں. تو یہ معاملہ جو ہے ان دونوں کے لیے سورہ مریم میں فرمایا انہ کان رسولا نبیا. اب رسول کا میں عرض کر چکا ہوں کہ رسالت کا جو مناسبت ہے وہ لفظ شہادت کے ساتھ ہے. یہ دونوں وہ ہیں جن کے مزاج میں شہادت والا جو ہے عنصر وہ غالب ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس ان کے اندر وہ صدیقیت کا رنگ نمایاں ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی صدیق تھے. چنانچہ سورہ یوسف میں آپ دیکھیں گے کہ ان سے خطاب بھی کیا ہے جیل کے ساتھیوں نے، یوسف ایھا الصدیق. یہ صدیق کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے.
یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے چونکہ نبوت اور رسالت خواتین کے لیے نہیں، وہ آخری درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کے لیے رکھا ہے، تو جو اعلیٰ ترین درجہ ہے خواتین کا وہ صدیقیت ہے، اور حضرت مریم کے لیے یہی لفظ آیا امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھی، اس لیے کہ یہ بلند ترین مرتبہ تھی۔ تو یہاں تک بات سمجھ لیجئے، اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے عناصر کیا ہیں اس کو سمجھیے، اور ان کی عظمت کیا ہے اس کو پہچانیے۔ پہلی بات، میں نے حضرت علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لفظ کا اضافہ کیا، مثیل عیسیٰ۔ ان میں حضرت عیسیٰ کی سی ایک کیفیت پائی جاتی ہے، مثال ہے وہ حضرت عیسیٰ کی۔ بہت سے حضرات اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ، دینی مزاج رکھنے والے، وہ بھی چونک گئے، آج تک یہ لفظ نہیں سنا، یہ تو ان کے غالی عقیدت مندوں نے بھی کبھی آج تک استعمال نہیں کیا، یہ تم کہاں سے لفظ لے آئے؟ تو اسی لیے میں نے آج سب سے پہلے حدیث ایک پڑھی ہے، یہ حدیث مسند احمد میں ہے، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اسے لائے ہیں، اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں ہے، کامل ابن عدی میں ہے، یہ تو ہے جو اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیثوں کی، اور خود اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، آپ کے خطوط، آپ کے فرامین، آپ کی دعائیں یہ جمع کی گئی ہیں۔ اس میں یہ کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ مستند ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، اہل تشیع کے ہاں اس کا مقام ہے، اور بلند مقام ہے نہج البلاغہ کا۔ تو نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، گویا کہ اس کی صحت پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہو گئے۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف اور افتراق نہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ راوی اس کے خود حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر الفاظ سن لیجئے، ایک لفظ غور سے سنیے۔ عن علی رضی اللہ عنہ، روایت ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا خود حضرت علی سے انہیں خطاب فرماتے ہوئے، کیا فرمایا؟ فیک مثل من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک مثال ہے عیسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ کیا مثال ہے، کیا مشابہت ہے، کس پہلو سے حضرت علی مثیل عیسیٰ ہے رضی اللہ عنہ وعلیہ الصلوۃ والسلام؟ میں جب دونوں نام میرے جملے میں آ جائیں گے تو ایک صحابی ہے، ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کہوں گا، ایک رسول ہے، نبی ہے، ان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فیک مثل من عیسیٰ، اب اس کی تشریح حضور نے جو فرمائی، ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ، ان سے انتہائی بغض رکھا یہودیوں نے، انتہائی دشمنی کی۔ بغض کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی عربی کے اندر بہت جامع لفظ ہے۔ انہیں ایک دلی دشمنی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اور اس دشمنی میں کہاں تک چلے گئے آپ کو معلوم ہے کہ حضور فرماتا بہتوا امہ، کہ انہوں نے اس دشمنی میں اس حد تک جو ہے وہ انتہا کر دی کہ ان کی والدہ پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ کس پر؟ حضرت مریم پر، جن کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید ان کو سند دیتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جو نبوت کے بعد بلند ترین درجہ ہے نسل انسانی کا، نوع انسانی کے اندر، وہ اس پر فائز ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حتیٰ بہتوا امہ، اسی لیے جب یہ لوگ آتے ہیں، ویسے تو آج کل یہ بہت محتاط ہیں یہودی، کیونکہ اس وقت تو عیسائیوں کے سہارے ہی دنیا میں ان کا وجود ہے، تو اپنی ان چیزوں کو بربلا کہتے نہیں ہیں، پھر بھی کبھی کبھی وہ اس کا پورا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پکچر بنائی تھی سن آف مین، اور امریکہ میں چلی ہو، یعنی یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح یہ جو ہے انسان کے بیٹے ہیں۔ اب انسان کے بیٹے کہنے کا مطلب کیا؟ شادی تو ان کی ہوئی نہیں، حضرت مریم سلام علیہا کی شادی تو ہوئی نہیں، تو پھر اس کی معنی کیا ہے؟ اگر کسی انسان کے نطفے سے ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ باقی نتیجہ جو ہے وہ خود چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ انسان جو ہے خود اس کی خانہ پوری کرے۔ باقی یہ کہ جو اپنے ہاں کی مجالس میں جو کچھ حضرت مسیح کے بارے میں کہتے رہے اور کہتے ہیں، اس کا تو میں یہاں بہرحال نقل کفر نہ باشد، میں اس کا جو نقل کرنے کا بھی یہاں کام نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، ایک انتہا پر تو یہودی چلے گئے،
دوسری انتہا پر حضور نے فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ، اور نصارہ نے ان سے انتہائی محبت کی، حَتَّىٰ أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہاں تک پہنچا دیا جو ان کا مقام نہیں ہے۔ اس میں بھی وضاحت نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدا کا بیٹا ہے، صلبی بیٹا ہے، صلبی بیٹا۔ یہ بھی یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف جو ہے وہ ایک استعارے کے طور پر کہا جا رہا ہے خدا کا بیٹا، بلکہ وہاں لفظ ابن نہیں بلکہ ولد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو واضح کرنے کے لیے صلبی بیٹا ہے۔ حضرت مسیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں، اور یہ کہ تثلیث کا ایک جز ہے، اقانیم ثلاثہ میں سے ہے، خدائی میں شریک ہے، خدا بنا دیا۔ تو یہ دو انتہائیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک گروہ انتہائی دشمن ہوا، یہاں تک کہ ایسی تہمت بھی لگا دی اور ان کے نسب کو داغدار کر کے، اور ان کی والدہ جو ہے ان پر بدکاری کا الزام عائد کر دیا۔ دوسرا گروہ ان کی محبت میں اس انتہا کو پہنچا، اس غلو میں اس انتہا کو پہنچا کہ انہوں نے خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، خدائی میں شریک کر دیا، جو بدترین اور عریاں ترین شرک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اس شرک کے جناب میں جرم کے مرتکب ہو گئے۔ یہاں پر حضور کا فرمان تو ختم ہوا، اب اس کے حوالے سے خود حضرت علی مزید فرما رہے ہیں۔ ثم قال، یہ جو اب راوی ہیں یہ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے مزید فرمایا یہلک فی رجلان، اسی طرح میرے بارے میں بھی دو اشخاص ہلاک ہوں گے، ہلاکت، بربادی، تباہی اور انتہائی ضلالت کو پہنچ جائیں گے۔ یہلک فی رجلان محب مفرط، ایک وہ ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا جو میری محبت میں افراط کو پہنچ جائے گا۔ افراط و تفریط کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، ایکسٹریمز۔ محب مفرط، بے انتہا محبت کرنے والا، محبت میں غلو کرنے والا، محبت کی انتہا کو پہنچا دینے والا۔ یقرضنی بما لیس فی، میرے اندر وہ اوصاف گنوائے گا جو میرے اندر نہیں ہے۔ بالکل وہی بات کہ حضرت مسیح کو وہاں تک پہنچایا جہاں وہ نہیں تھے، اسی طرح میرے اندر وہ ان اوصاف کو بیان کرے گا۔ یہ یقرضون، یہ وہ لفظ ہے جو عام کتابوں میں آپ نے لکھا دیکھا ہوگا، تقریض، کتاب کی تقریض ہوتی ہے، کتاب کی کوئی تعریف کرتا ہے، اس کی کوئی جو اس کے محاسن ہیں ان کو بیان کرتا ہے تو اسے تقریض کہتے ہیں۔ یہی وہی لفظ ہے تقریض باب تفعیل سے کہ یقرضونی، وہ میرے اندر محاسن وہ بیان کرے گا بما لیس فی، جو میرے اندر نہیں ہے۔ اور دوسرا کون ہلاک ہوگا، دوسرا کون انتہا کو پہنچے گا، وہ مبغض، دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، جس کے دل میں میرا عناد ہوگا، مجھ سے بغض و عداوت ہوگی۔ یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، اور اسے میری دشمنی یہاں تک پہنچا دے گی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا، مجھ کے اوپر وہ جرائم جو ہے وہ مجھ سے منسوب کرے گا کہ جس کا کوئی سوال ہی نہیں، جس سے اللہ نے مجھے پاک و صاف رکھا ہے۔ یہ ہے وہ حدیث جس کے حوالے سے میں نے اپنی آج کی گفتگو کا عنوان بنایا مسیل عیسیٰ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی شرح آپ اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ ایک انتہا عبداللہ ابن سبا یہودی، جو اس امت مسلمہ کے اندر بالکل وہ جس کو سینٹ کہا جاتا ہے، میرے نزدیک جو شیطان تھا، پولوس، سینٹ پال جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بروز ہے، اسی کا ظہور ہوا ہے۔ اس کی شکل کے اندر عبداللہ ابن سبا، اس نے یہ عقیدہ پھیلایا، اس نے اس حد تک آگے گئے کہ انہوں نے تو پھر بھی خدا کا بیٹا کہا تھا اور اس نے خدا قرار دیا، ایبسولوٹلی کلیئر ورڈز میں کہ یہ خدا ہے، گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا ان میں حلول کر چکا ہے۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ اس شخص کے بارے میں آج کل بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کوئی شخصیت نہیں تھی، ایسے ہی افسانوی شخصیت ہے، یہ ایسا اس نام کا کوئی آدمی گزرا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے حوالے اس کثرت کے ساتھ پہلی صدی کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور میں خاص طور پر جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم، ایسے ہی مثلاً یہ کہ اہل تشیع کی کتابیں ہیں، کافی ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں اسماء الرجال کی کتابیں، جو روات ہیں، راوی ہیں،
ان کے حالات کے بارے میں کتابیں ہیں. اسی طریقے سے اسماء الرجال جو ہیں اہل تشیع کے ہیں. ان کے ہاں اسماء الرجال کی جو سب سے مستند کتاب ہے اس کا نام ہے رجال کشی. رجال کشی میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے متعدد اقوال منقول ہیں، اور یہاں تک رجال کشی کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نے نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس کے بہت سے ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا ہے کہ یہ ماننے کے تیار نہیں تھا. اس نے برملا آ کر کہا حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کر کہ تم خدا ہو، اور جب حضرت علی نے فرمایا کہ توبہ نہیں کرو گے تو زندہ آگ میں جلوا دوں گا، انہوں نے کہا تم خدا ہو، خدا امتحان لیتا ہی ہے، تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اور ہم اس امتحان میں ثابت قدم رہے. یہ روایات جو ہے رجال کشی میں موجود ہیں، اور حضرت جعفر صادق کے اقوال موجود ہیں جن میں کہ اس شخص کا ذکر. یہ جو ہے یہ ایک انتہا پر چلے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت علی نے بعض کتابوں میں درجے انہیں سخت سزائیں دیں. ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے، حضرت علی کے عین دور میں پیدا ہو چکے، آپ کی زندگی میں پیدا ہو چکے.